قرآن عقیدہ، عبادت، معاملات، معاشرت، زندگی کے ہر پہلو کو بیان کرتا ہے۔ عقائد میں سے 3 چیزیں زیادہ بیان کرتی ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ توحید میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے اس کی پہچان، اس کی معرفت ہے۔ رسالت میں اللہ نے وقتاً فوقتاً اپنے محبوب بندوں کو انسانیت کی ہدایت اور فلاح کے لیے اپنی وحی کے ساتھ بھیجا۔ جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے 1,24,000 کم و بیش، سب اللہ کے سچے اور برگزیدہ انسان تھے۔ اپنے وقت میں جو پیغام، جو وحی وہ لائے، وہ اللہ کی طرف سے برحق اور سچ تھی، اور اسی میں انسانیت کی فلاح تھی۔ آخر میں سب انبیاء کے سردار اور ساری کائنات کے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ اپنے ساتھ آخری کتاب تشریف لائے، آخری کتاب لے کر آئے۔ تو حضور آخری نبی ہیں، یہ کتاب آخری کتاب ہے۔ اس طرح رسالت میں ایک پہلو ختم نبوت کا بھی شامل ہو جاتا ہے۔ رسالت پر ایمان کے ساتھ ساتھ ختم نبوت پر ایمان رکھنا بھی اسی طرح ضروری ہے۔ رسالت پر ایمان کا یہ ایک حصہ ہے، اور رسالت پر ایمان کا تیسرا پہلو ہے وہ صداقت کتاب کا ہے کہ وقتاً فوقتاً جو نبی جس کتاب اور صحیفے کے ساتھ آیا وہ حق اور سچ کتاب تھی، حق اور سچ صحیفہ تھا۔ آخر میں حضور علیہ السلام قرآن پاک لے کر تشریف لائے، تو یہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے حق اور سچ اور آخری پیغام ہے۔ اب قیامت تک کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی فلاح اور نجات کا دار و مدار اس کتاب ہے۔ اب توحید، رسالت اور قیامت کے حوالے سے بندے کا، کتاب کے حوالے سے بندے کا رویہ کیا رہا، کیسے عمل کیا، اس کے لیے اس نے ایک دن مقرر کیا۔ زندگی جس کی جیسے مرضی گزار لے، حساب کے لیے ایک دن ہے، اسے قیامت کا نام دیا گیا۔ جب ساری کائنات ایک مقرر وقت پر ختم کر دی جائے گی، اس کے بعد پھر سب کو نئی زندگی دی جائے گی، اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ہر ایک نے اپنی اپنی زندگی کا حساب دینا۔ یہ 3 عقیدے، انہیں اہم العقائد یا بنیادی عقائد کہتے ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ قرآن بھی ان تینوں پر زیادہ زور دیتا ہے اور انہیں زیادہ بیان کرتا ہے۔ پہلی سورہ فاتح میں بھی توحید ہے، اور چلتے جائیں جب قرآن ختم ہو رہا ہے آخر میں بھی پھر توحید ہے۔ سورۃ الاخلاص کامل خالص توحید، اور توحید کے ذریعے بندے کا رب سے جو تعلق قائم ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کرنے کی، اللہ سے مانگنے کی، اپنی تنہائی کو اللہ کی یاد سے آباد کرنے کی جو طاقت اور صلاحیت اس میں پیدا ہوتی ہے، وہ دعا کی صورت میں اس کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی ہر بات، اپنا ہر مسئلہ اللہ کے سامنے رکھے۔ اس لیے قرآن کی ابتدا میں توحید برنگے دعا بیان ہے۔ سورۃ فاتح ایک دعا ہے، اور جب قرآن کا اختتام ہو رہا ہے، مکمل ہو رہا ہے، تو وہاں بھی 2 صورتیں دعا کے حکم کے ساتھ، آخری دونوں صورتوں میں دعا کا حکم ہے، دعا کی ترتیب ہے۔ تو بندے کے عقائد کا کمال یہ ہے کہ ہر حال میں اس کی نظر اللہ پر ہو اور اللہ سے مانگنے والا۔ یہ سب سے بڑا خزانہ ہے۔ قرآن میں اس خزانے کے دشمن اور چور کی پہچان ہے بتائی۔ چنانچہ حکم دیا کہ تلاوت سے پہلے اس چور کے شر سے بھاگ کر اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لے لیے، تاکہ قرآن کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے اس پر وہ کوئی ضرب نہ لگا سکے، تمہارا یہ خزانہ وہ چرا نہ سکے۔ لا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب تم قرآن کی تلاوت شروع کرنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اس سے اس کی نوست سے، اس کی دشمنی سے اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی پناہ میں مانگا جاتا ہے۔ شیطان کو یہاں پر رجیم کہا، مردود، جو اس کے حکم کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا وہ رجیم اور مردود ہے۔
جس سے بھول چوک ہو گئی. جب ہوش آئی، جب پتہ چلا، اللہ کے سامنے رویا دھویا، معافی مانگ لی، تو یہ انسان کی وراثت ہے، یہ انسانیت ہے. اس غلطی پر ڈٹ گیا، جم گیا، تو یہ شیطانی ہے، یہ شیطان کی وراثت. کائنات کی ابتدا میں اللہ نے اپنی حکمت سے ایسی صورت پیدا کی. شیطان سے ایک غلطی ہوئی، اس نے اس غلطی پر فخر کیا، تکبر کیا، اس پر جم گیا. اللہ نے اسے رجیم اور بردود کہا. آدم علیہ السلام سے بھی اسی طرح کا ایک فعل ہوا. اللہ کے حکم پورا کرنے میں ان سے بھی بھول ہوئی، تو وہ روئے دھوئے، دعائیں مانگی. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ کئی سو سال روتے رہے. اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دعا کی، اس کے ذریعے اللہ نے اس بھول چوک کو معاف فرما دیا. ابتدا میں ایک اشارہ یہ بھی کر دیا کہ غلطی ہو جائے تو ڈٹنا نہیں ہے، ڈٹ گئے تو اس دشمن خدا کی طرح تمہارا اشارہ. اور پھر اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد مانگ کر کتاب کو شروع کرنا. اعوذ باللہ کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے. رحمانیت میں رحمت کا وہ پہلو شامل ہے جس سے دنیا کے سارے کام چلتے ہیں، اور رحیمیت میں رحمت کا وہ پہلو شامل ہے جس سے بندے کی آخرت سنورتی ہے. تو دنیا عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، آخرت دائمی اور ہمیشہ کی ہے. تو گویا جو عارضی نوعیت کے کام ہوتے ہیں ان کے لیے رحمانیت کا سایہ چاہیے ہوتا ہے، اور جو دائمی نوعیت کے کام ہوتے ہیں ان کے لیے رحیمیت والی رحمت. اللہ نے مخلوقات میں بھی رحمت کی ان دونوں شانوں کا ایک نمونہ پیدا فرمایا. جو فوری نوعیت کے کام ہوتے ہیں، جو فوری نوعیت کی ضرورتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے ماں کا دل بہت نرم اور مہربان ہوتا ہے، ان پر وہ زیادہ توجہ دیتی ہے. اور جو ہمیشہ کے لیے یا زندگی پر دور رس اثرات رکھنے والے معاملات ہوتے ہیں ان کے لیے باپ کو زیادہ فکر ہوتی ہے. بچے کی صبح آنکھ نہیں کھلی تو ماں کہتی ہے خیر ہے، تھوڑی دیر اور سویا رہے، بچہ ہے دیر سے سویا تھا، ابھی نہ جگاؤ، طبیعت خراب ہو جائے گی. اور باپ کہتا ہے وقت پر اسے جگاؤ، وقت پر نماز پڑھے، اور وقت پر جہاں جانا ہے، سکول جانا ہے، مدرسے جانا ہے، ڈیوٹی پر جانا ہے، وقت پر جانا ہے. تو ماں کے سامنے فوری نوعیت کی ضرورت ہے. یہ شان رحمانیت کا ایک عکس ہے، اس کی نیند پوری ہو جائے. اور باپ کے سامنے اس کی پوری زندگی کی ضروریات ہے کہ ہمیشہ کے لیے، ساری زندگی کے لیے یہ اس کی کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے کہ یہ اپنا تعلیم ایسے کر لے، یہ تربیت ایسے کر لے. یہی وجہ ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو ماں چھپاتی ہے اور اسی غلطی پر باپ سزا دیتا ہے. ماں کے سامنے فوری معاملہ ہوتا ہے کہ کسی تکلیف نہ ہو، اور باپ کے سامنے شخصیت کا ہمیشہ والا پہلو ہوتا ہے کہ یہ غلطی شخصیت میں جڑ نہ ہوتا ہے، اس میں رحیمیت والا پہلو ہے. اللہ نے یہ دونوں پہلو مخلوقات میں رکھ کر ہمیں بتا دیا وہ قادر مطلق بیک وقت دونوں پہلوؤں کی رعایت کیسے کرے. اسی لیے کئی دعاؤں میں آتا ہے یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ. دنیا میں اس کی رحمت سب کو شامل، مسلمانوں کو بھی، کافروں کو بھی، انسانوں کو بھی اور جانوروں کو بھی، یا رحمان الدنیا. اور آخرت میں اس کی شان رحمت کا کمال اطاعت گزاروں کے حق میں ظاہر ہوگا اور انہیں وہ معاف فرما کر، پاک صاف فرما کر جنت میں لے جائے، یا رحیم الآخرہ. اس کے بعد پھر اللہ کی چند صفات بیان کی گئی ہے سورہ فاتح میں کہ ان صفات کے ذریعے بندے کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق بن جائے کہ وہ اس سے مانگنے کے قابل ہو سکے اور دعا جو ہے دل سے سیکھے. انشاءاللہ اس بات محفل میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ یقین اور عمل نصیب کرے.